باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد علیہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ پروگرام جس کا عنوان ہے بہار رمضان اور قرآن، اور ہم اپنے اس پروگرام میں ماہ مبارک رمضان کے ہر دن کی دعا ترجمے کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ کوئی ایک داستان آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے تمام ناظرین کرام کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ 28ویں دن کی دعا ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم وفر حظی فیہ من النوافل وأكرمني فيه بإحضار المسائل وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل يا من لا يشغله إلحاح الملحين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، اس میں مستحبات میں میرا زیادہ حصہ عطا کر اور مجھ کو مکرم بنا مسائل کے حاضر کرنے کے ذریعے، اور میرے وسیلے کو اپنی طرف کے وسائل میں قریب فرما۔ اے وہ خدا جس کو لجاجت کرنے والوں کی لجاجت مشغول نہیں کرتی ہے۔ دعا کے بعد ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی طرف کہ جہاں ہم آپ حضرات کی خدمت میں کوئی ایک داستان بیان کرتے ہیں۔ لہذا آج آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں جناب خضر علیہ السلام سے متعلق بیان کریں گے۔ جناب خضر علیہ السلام پیغمبر الہی، عہدہ نبوت سے سرفراز، اور پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کلیئرلی ان کا نام استعمال نہیں کیا، لیکن اشارتاً کنایتاً ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، جیسا کہ قرآن مجید کا سورہ کہف اور اس کی آیت نمبر 65، اس میں ارشاد الہی ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے انہیں ان بندوں میں سے قرار دیا کہ جن کے شامل حال رحمت الہی ہوتی ہے، اور انہیں علم عالم ربانی کے اعتبار سے انٹروڈیوس کرایا۔ یعنی پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جناب خضر کی یہ دو صفت بیان کی کہ وہ صاحب علم بھی تھے اور رحمت الہی ان کے شامل حال رہتی تھی۔ جناب خضر علیہ السلام کے جنہیں پروردگار عالم نے علم و کمال کا وہ مرتبہ عنایت فرمایا کہ جو بہت ہی خاصان خدا کو عنایت ہوتا ہے، اور اس کے باوجود آپ صاحب نبوت، صاحب علم لدنی، صاحب رحمت الہی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کتنے منکسر المزاج تھے کہ اس کا اندازہ اس داستان سے لگایا جا سکتا ہے کہ جناب خضر علیہ السلام ایک بازار سے گزر رہے تھے اور ایک بندہ خدا نے آپ سے ایک سوال کر لیا، آپ سے اپنی ایک حاجت اور ضرورت بیان کی، تو جناب خضر علیہ السلام نے کہا، اے بندہ خدا، اس وقت تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تاکہ میں تیری مدد کر سکوں۔ لہذا جناب خضر نے معذرت خواہی کی، لیکن اس بندہ خدا نے دوبارہ اصرار کیا، اے بندہ خدا، اے خدا کے نیک بندے، آپ کے کردار سے جو صفات ظاہر ہو رہی ہیں، آپ کی پیشانی سے جو خیر و نیکی کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، وہ کسی اور کے یہاں سے ظاہر نہیں ہو رہی ہے،
لہذا میں تمہیں اس ذات کردگار کی قسم اور واسطہ دیتا ہوں کہ آپ میری ضرورت کو پورا کر دیں۔ جناب خضر علیہ السلام نے جب ذات اقدس کی قسم کی بات آئی یا ذات اقدس کے صدقے میں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی بات آئی تو جناب خضر علیہ السلام نے اس مانگنے والے سے کہا کہ ایک راستہ یہ ہے کہ تم مجھے ایک غلام کے طور پر فروخت کر دو اور مجھے بیچ کر مالک سے کچھ رقم حاصل کر لو جس سے تم اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہو۔ جب جناب خضر علیہ السلام نے ایسا کرنے کی اجازت دی تو آنے والے نے ایسا ہی کیا اور 400 درہم میں جناب خضر علیہ السلام کو ایک تاجر کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ تاجر چونکہ ایک صاحب اخلاق اور بہتر انسان تھا، جناب خضر علیہ السلام بہت بزرگ اور ضعیف تھے تو وہ تاجر جناب خضر علیہ السلام سے کوئی کام اور محنت نہیں کرواتا تھا۔ ایک روز جناب خضر علیہ السلام نے معلوم کر لیا کہ میں آپ کے یہاں جس حیثیت سے آیا ہوں وہ میری حیثیت یہ ہے کہ مجھے کام کرنا چاہیے، لیکن آپ مجھ سے کوئی کام کراتی ہی نہیں۔ اس نے جواب دیا کہ آپ بہت بزرگ اور صاحب شرف انسان نظر آتے ہیں، لہذا میرے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ ہمارے یہاں موجود رہیں اور آپ کی موجودگی ہی ہمارے لیے کمال شرف ہے۔ مگر ایک روز جناب خضر علیہ السلام نے پھر اصرار کیا، پھر اس نے ایک کام بتایا اور ایک کام بتانے کے بعد جناب خضر علیہ السلام نے اس کو انجام دیا اور چند دنوں کے بعد وہ تاجر اپنے وطن سے کہیں دور سفر پر اپنی تجارت کے مقصد اور ہدف سے جا رہا تھا۔ اس نے جناب خضر علیہ السلام کا اخلاق، برتاؤ اور رہنے کا طور طریقہ دیکھا تو جناب خضر علیہ السلام کو اپنے پورے گھر کا ذمہ دار اور نگہبان بنا کر گیا اور یہ کہہ کر گیا کہ میری عدم موجودگی میں جب میں یہاں موجود نہیں ہوں تو آپ میرے گھر کی نگہداری اور حفاظت کرنے والے ہیں، آپ اس کا خیال رکھیں۔ اور وہ یہ کہہ کر چلا گیا اور جب واپس آیا تو جناب خضر علیہ السلام نے بالکل امانت داری اور ایمانداری کے ساتھ ان کے پورے ساز و سامان اور ان کے گھر والوں کی مکمل نگہبانی اور پاسداری کی، اور اس کے بعد جناب خضر علیہ السلام کی امانت داری اور ان کے بارے میں جو ان کے گھر والوں نے بیان کیا اس بات سے بہت زیادہ متاثر ہوا، اور متاثر ہونے کے بعد جناب خضر علیہ السلام سے معلوم ہی کر لیا کہ آپ کوئی بہت ہی خاص انسان نظر آتے ہیں۔ پھر اس وقت جناب خضر علیہ السلام نے اپنی پوری داستان بیان کی۔ بیان کرنے کے بعد اس تاجر انسان نے جناب خضر کو یہ اختیار دیا کہ آپ اگر چاہیں تو میرے گھر پر ہی رک سکتے ہیں اور آپ اگر چاہیں تو میں آپ کو آزاد کرتا ہوں۔ جناب خضر علیہ السلام نے اس بات کو بہتر سمجھا کہ وہ آزاد ہونا چاہتے تھے تاکہ آزادی کے ساتھ اور بالکل ایک دم یعنی غلامی کی زندگی سے باہر نکل کر ایک آسان سی زندگی گزاریں۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود یہ داستان اور یہ تمام باتیں یہ اپنی جگہ پر، مگر ان داستان یا ان باتوں سے جو سبق ہمیں مل رہا ہے وہ سبق کچھ اس طرح سے ہے، جو مورلز ہمیں مل رہے ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی امید لے کر آیا ہے تو ہمیں اس امید کو اگر پورا کرنے کا اختیار ہمارے پاس ہے تو ہمیں اس امید کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان سے اپنی ضرورت بیان کر دے، وہ کچھ سوچ کر ہی ہم تک آیا ہے۔ لہذا اس بات کا خیال رکھیں
اور خاص کر آج اس وقت کے زمانے میں اگر کسی کے لیے کسی کی امید ہماری ذات سے پوری ہو رہی ہے تو ہمیں اس کی امید کو پورا کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب خضر علیہ السلام جو ایک غلام بن کر تاجر کے یہاں گئے تھے، انہوں نے وہاں جا کر اپنی امانت داری اور اپنی ایمانداری کا سکہ اور کلمہ پڑھوایا۔ لہذا ایمانداری اور امانت داری، سچائی کے ساتھ کام کرنے میں وہ عزت حاصل ہوتی ہے جو دوسرے راستوں سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ اتنی بڑی سچائی اور ایمانداری اتنی بڑی حقیقت ہے۔ اچھا اخلاق، سچائی، ایمانداری، امانت داری، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو خود انسان کی ذات پر منحصر ہے۔ اگر انسان نے اپنی ذات کو منوا لیا تو وہ اپنی ذات کے بعد اس دین کو بھی منوا سکتا ہے جس دین کو وہ فالو کرتا ہے، لیکن اگر اپنی ذات ہی کو نہیں منوا سکا تو پھر خود بھی بدنام اور وہ دین بھی بدنام کہ جس دین کو وہ فالو کرتا ہے۔ لہذا ہمیں ان باتوں کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے، اور ان داستان سے جو ہمیں سبق مل رہے ہیں، جو مورلز مل رہے ہیں، ان کو ہمیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنا چاہیے۔ آئیے بس مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمارے اخلاق کو اچھا اور بہتر اخلاق بنا دے، اور ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔